بنگلہ دیش میں ہونے والے 13ویں عام انتخابات میں بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی یعنی BNP نے 2/3 اکثریت حاصل کرتے ہوئے حکومت بنانے کا اعلان کر دیا ہے، جبکہ جماعت اسلامی دوسرے نمبر پر رہی۔ بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی نے اتوار 15 فروری کو حکومت بنانے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ BNP تمام اتحادیوں کے ساتھ مل کر حکومت بنائے گی اور جماعت اسلامی نے اچھی حریف پارٹی ہونے کا ثبوت دیا۔ الیکشن کمیشن بنگلہ دیش کی جانب سے جاری کردہ سرکاری نتائج کے مطابق 299 نشستوں پر ہونے والے انتخابات میں BNP نے 212 نشستیں لے کر واضح برتری حاصل کر لی ہے، جبکہ جماعت اسلامی 77 نشستوں کے ساتھ دوسری بڑی جماعت بن کر سامنے آئی ہے۔ سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کی حکومت کا تختہ الٹنے میں اہم کردار ادا کرنے والی نیشنل سٹیزن پارٹی 30 میں سے صرف 6 نشستوں پر کامیاب ہو سکی۔ الیکشن کمیشن نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ روز ہونے والے انتخابات میں تقریباً 60% ووٹروں نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا۔ اتحادی طالب علم رہنما ناہید اسلام نے ریکارڈ ووٹ لے کر کامیابی حاصل کی۔ شفیق الرحمان نے کہا کہ ان کی جماعت شکست تسلیم کرتی ہے اور مخالفت کی سیاست کے بجائے مثبت سیاست کے تحت آگے بڑھے گی۔ تاہم جماعت اسلامی نے غیر سرکاری نتائج پر عدم اطمینان کا اظہار بھی کیا۔ جماعت نے اپنے فیس بک پیج پر جاری بیان میں کہا کہ ووٹروں کی مثبت اور پرامن شمولیت کی تعریف کرتے ہیں، لیکن انتخابی نتائج کے عمل پر سوالات موجود ہیں۔ بیان میں کہا گیا کہ 11 جماعتی اتحاد کے کئی امیدوار معمولی اور مشکوک فرق سے ہارے۔ غیر سرکاری نتائج میں بار بار تضادات اور غلط بیانی سامنے آئی۔ انتخابی کمیشن کی جانب سے ووٹر ٹرن آؤٹ مکمل طور پر جاری نہیں کیا گیا اور انتظامیہ کے کچھ حصوں کی بڑی پارٹی کی حمایت کے آثار بھی دیکھے گئے، جس سے انتخابی عمل کی شفافیت پر سوال اٹھتے ہیں۔ اس کے باوجود چیف الیکشن کمشنر AMM ناصر الدین نے کہا کہ انتخابات شفاف اور قابل اعتماد تھے اور کسی قسم کی ہیر پھیر نہیں ہوئی۔ 17.5 کروڑ آبادی رکھنے والے اسلامی ملک پر تقریباً 15 برس تک شیخ حسینہ واجد کی جماعت کی حکومت رہی، جس کے خلاف عوامی شکایات بڑھتی رہیں اور اگست 2024 میں شدید احتجاجی لہر اٹھی۔ بنگلہ دیش میں عام انتخابات جمعرات کو منعقد ہوئے، جو جین زی کی جانب سے چلائی گئی اسی احتجاجی تحریک کے بعد ہوئے، جس کے نتیجے میں شیخ حسینہ واجد کی حکومت کا خاتمہ ہوا اور وہ بھارت فرار ہو گئیں اور اب بھی وہی خود ساختہ طور پر جلا وطن ہیں، جس کے باعث دونوں ممالک کے تعلقات میں تناؤ پایا جاتا ہے۔ اپنے رد عمل میں شیخ حسینہ واجد نے الیکشن کو سوچی سمجھی سازش قرار دیتے ہوئے مسرت کیا اور کہا کہ یہ ان کی پارٹی کے بغیر اور حقیقی ووٹروں کی شرکت کے بغیر منعقد ہوا۔ دوسری جانب عبوری حکومت کے سربراہ اور چیف ایڈوائزر محمد یونس نے کہا کہ یہ ڈراؤنے خواب کا خاتمہ اور نئے سپنے کا آغاز ہے اور عوام نے اپنی آئینی حق کا بھرپور استعمال کیا۔ اہم بات یہ ہے کہ ان عام انتخابات کے ساتھ قومی ریفرنڈم بھی منعقد ہوا، جس میں 67% ووٹرز نے اصلاحات کے حق میں جبکہ 33% نے مخالفت میں ووٹ دیا۔ بنگلہ دیشی میڈیا کے مطابق ریفرنڈم میں عوام کو ہاں یا نہیں کا انتخاب کرنا تھا اور اسی کے ذریعے ملک کے مستقبل کے سیاسی و آئینی ڈھانچے کا تعین کیا جانا ہے۔ ریفرنڈم میں جولائی نیشنل چارٹر کے تحت وسیع آئینی اصلاحات کی تجویز پیش کی گئی، جو جولائی 2024 کی عوامی تحریک کے مطالبات کو قانونی شکل دینے کی کوشش ہے۔ اس کا مقصد گڈ گورننس، جمہوریت اور سماجی انصاف کو مضبوط بنانا اور اقتدار کو کسی ایک فرد یا ادارے تک محدود ہونے سے روکنا ہے۔ یہ مسودہ ڈاکٹر یونس کے قائم کردہ نیشنل کنسنسس کمیشن نے بڑی سیاسی جماعتوں سے مشاورت کے بعد تیار کیا، تاہم عوامی لیگ اس عمل میں شامل نہیں تھی۔ ریفرنڈم کے بیلٹ پیپر پر ایک سوال رکھا گیا جس کے جواب میں ہاں یا نہیں کا انتخاب کرنا تھا اور اس کے ذریعے 4 بڑی آئینی ترامیم سمیت تقریباً 30 اصلاحات پر عوامی رائے لی گئی۔ مجوزہ تبدیلیوں میں نئے آئینی اداروں کا قیام، پارلیمنٹ کو دونوں ایوانوں پر مشتمل بنانا، ایوان بالا یعنی سینٹ کی منظوری کے بغیر آئینی ترمیم نہ کرنے کی شرط، وزیراعظم کی مدت کا تعین اور صدر کے اختیارات میں اضافہ شامل ہے تاکہ طاقت کا ارتکاز روکا جا سکے۔ آج کی پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔